میں صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے، اور اپنا بیڑا انشاءاللہ پار ہے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام انام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا مل کر ہوں، میں تو پنجتن کا ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علیہ کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نبیت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پنجتن پاک کربلا والے جن سے ہمیں بے حد پیار ہے، اور جن کی ایصال ثواب کے لیے محفل سجائی گئی، مگر کربلا کا یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ کئی بار یہ واقعہ سنا، ان کی محبت کا مظہار بھی کرتے ہیں، گھر میں نیاز بھی بناتے ہیں، لنگر بھی بناتے ہیں، منقبتیں بھی پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات، مگر اینڈ آف دا ڈے کربلا کے اس واقعے کے بعد ہم نے سیکھا کیا؟ ہم نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کی؟ کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں
کہ یہ واقعہ ہمیں کیا کیا سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلے امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ دنیا میں جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی مولانا صاحب اچھے بزرگ مل جائیں تو جو انہیں ان کے کان میں اذان دے دیں اور ان کو کوئی چیز چبا کے کھلا دیں تاکہ نیک بندے کی گٹی مل جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تحنیک۔ اچھی بات ہے، سنت ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نیک شخصیت مل جائے اس کام کے لیے۔ امام حسین کی قسمت پر ہماری جان قربان کو بھی معلوم تھا، بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا۔ سوال یہ ہے کہ جناب جب سب کو پتا تھا کہ شہید ہونا ہے، کربلا میں شہید ہونا ہے، تو کسی نے نبی پاک سے کبھی کہا کیوں نہیں کہ حضور آپ کی تو دعائیں رب ٹالتا نہیں، آپ دعا کر دیں یا اللہ حسین سے یہ بلا کو ٹال دے۔ بی بی فاطمہ کہتی، مولا علی کہتے کہ حضور آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ سے عرض کیجئے کہ اللہ یہ امتحان ٹال دے۔ کسی نے دعا نہیں کروائی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہا نا آج میں آپ کو کچھ سبق کیا کیا سیکھا کربلا سے، یہ بات کرنے آیا کہ ایوریبڈی نوز، سب کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہوں گے، مگر کسی نے اس مشکل کو ٹالنے کے لیے دعا نہیں کروائی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے لیکن اس سے وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ ہر شخص تیار تھا اس امتحان کے لیے۔ اور اگر آج ہم ہیں کہ ہماری زندگی میں چھوٹا سا امتحان آ جائے، کاروبار تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے، نوکری میں مسئلہ آ جائے، طبیعت میں مسئلہ آ جائے، گھر میں کوئی پرابلم، کوئی چیز کھو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، شکوہ شکایات، پریشان، اللہ کی بارگاہ میں بھی شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ کیا سیکھا پھر تم نے کربلا والوں سے؟ زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اچھا یہ جو غم ہے نا، پریشانیاں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے بیان کر دی ہیں۔ یہ ایگزامینیشن ہے ایکچولی، ہم سب کے ساتھ امتحان آیا ہے یا آئے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب زندگی پوری گزر جائے گی، کوئی ٹینشن ہی نہیں آئے گی۔ کوئی ٹینشن فری لائف کسی کی نہیں ہوتی۔ ایک اور مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میری لائف میں بڑے ٹینشن ہے، باقی لوگ تو سارے بڑے سکھی ہیں۔ تم نے دیکھی ان کی زندگی جا کہ وہ سکھی ہیں کہ نہیں؟ سب کے ساتھ ٹینشن ہے بھائی۔ غریب آدمی کو مال چاہیے، مال والے کو مالی ٹینشن دے رہا ہوتا ہے، اس کی اور الگ پرابلمز ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ساری جناب سکون میں تم اکیلے پریشان ہو۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، بغیر پریشانی والی زندگی تو جنت میں ہوگی انشاءاللہ۔ ادھر کی تیاری کرو نا، اس پریشان دنیا میں دل لگائے بیٹھے ہو، پریشانیاں جان نہیں چھوڑنی، مزہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ ادھر کی تیاری کرو جدھر کوئی ٹینشن نہیں، ٹینشن فری لائف جنت میں ہے، دنیا میں نہیں ہوتی۔ ہاں، اور قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے۔ اچھا پھر پوری لسٹ بھی دے دی، کن کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ بھوک سے، خوف سے، تمہارے مال کم ہو جائیں گے، تمہاری جانوں میں پرابلم آئے گی، تمہارے پھل خراب ہو جائیں گے، یعنی بزنس ڈسٹرب ہوگا، صحت ڈسٹرب ہوگی، کسی دشمن کا خوف بھی آ سکتا ہے، بچوں میں پرابلم آ سکتی ہے، فیملی میں پرابلم آ سکتی ہے۔ قرآن نے پہلے بتا دیا، پھر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ ایگزام آئے گا، جو ایگزام سے پاس ہوئے ان کے بارے میں آگے انعام کیا ملے گا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ ہی کا مال تھا، اللہ نے واپس لے لیا، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ نے دیا تھا نا۔ اور اسی آیت سے پہلے والی آیت میں اللہ نے کیا وعدہ فرمایا؟ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والے صابروں کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار کسی منسٹر سے دوستی ہونی چاہیے، کسی علاقے کے بڑے آدمی سے دوستی ہونی چاہیے، مشکل ہوگی نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، پرابلم سالو ہو جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کے ساتھ اللہ ہو جائے
مسئلہ یہ ہو گیا نا، یہ ساری دنیا کے جو سردار ہیں نا، ساری دنیا کے بادشاہ ہیں، وہ سب کو بادشاہی دینے والا میرا رب ہے۔ وہ جب چاہے ان کی بادشاہی چھین سکتا ہے، مگر وہ مالک کے کل ہے، خالق کے کل ہے، اس کی بادشاہی فقط اسی کی ہے۔ اور اللہ خود فرما رہا ہے صبر کر لو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، میری مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ ادھر پرابلم ہی یہ ہے، پنجتن کا غلام بھی کہلاتا ہوں، صبر نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، بے صبری ہی بے صبری ہے۔ کوئی ٹینشن آیا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، معاذ اللہ۔ بعض اوقات تو کفریہ کلمات بول جاتے ہیں۔ کیا سیکھا پھر تم نے کربلا والوں سے؟ اچھا پھر تھوڑا سا اور طرف بھی غور کر لیں، دعوت اسلامی کے مبلغین بھی بیٹھے ہیں، مسجد والے بھی لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ آج تھوڑا سا نیکی کا کام شروع کرتے ہیں اور اس میں کوئی دل توڑ دے، مسجد کمیٹی والے بیٹھے ہیں، یار کوئی ساتھ نہیں دیتا، میں تو نہیں آتا کمیٹی میں۔ اسلامی بھائی بیٹھے، بھائی درس دیتا ہوں، کوئی سننے نہیں آیا، میں نے درس چھوڑ دیا۔ قافلے میں گیا، کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی، میں نے مدنی قافلہ چھوڑ دیا۔ تھوڑا سا دین کا کام کرنے آگے بڑھے اور کسی نے دل توڑا، ساتھ نہیں دیا، تو تم نے دین کا کام ہی چھوڑ دیا۔ یہی تو شیطان چاہتا تھا کہ تمہارا دل ٹوٹے اور تم دین چھوڑ دو۔ کیا نباسہ رسول نے بھی یہ کیا تھا، سر کٹا دیا۔ کتنی بڑی مشکل، مجھے اور آپ کو کون ستاتا ہے؟ تلواروں کے سائے تھے، فرات کا پانی بھی بند کر دیا تھا، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، مگر یزید کے آگے کمپرومائز نہیں کیا۔ اور تم تھوڑی سی تکلیف آئی تو کام ہی چھوڑ دیا دین کا۔ کمال کیا۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ آپ نے کیا قربانی دی؟ تو کبھی بھی دین کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے، کوئی حوصلہ بڑھائے یا نہ بڑھائے، آپ نے اپنا کام کیے جانا ہے، کیونکہ ہمیں ثواب چاہیے۔ ہمیں لوگوں سے ثواب تھوڑی چاہیے، اللہ سے چاہیے۔ تو دل توڑیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ کوئی اگر برا بھلا کہے نا آپ کو نیکی کے کام میں، تو شکر ادا کیا کرو کہ نبی پاک کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ ان کو بھی برا بھلا کہنے والے تھے، پتھر برسانے والے تھے، اللہ کا شکر مجھے بھی آج دین کا کام کرنے کی وجہ سے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ہاں اس میں ہمت نہ ہارا کرو، ہم کو بہت لوگ برا بھلا کہتے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ تو کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں نا، کچھ لوگ ہیں جو ہمیں بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اگر یا رسول اللہ کہنے کی وجہ سے، میرے آقا کا نام لینے کی وجہ سے، سنتوں کی خدمت کی وجہ سے کوئی گالیاں دیتا ہے تو دیتا رہے، ہمیں اس میں کوئی غم نہیں ہے۔ یہ تو سعادت کی بات ہے نا کہ جس کو نبی کے نام سے پرابلم ہے، اگر وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے تو پھر کیا ٹینشن ہے؟ تو گھبرایا نہ کریں، اس میں ہمت نہ ہارا کریں۔ صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، سب کو ستایا گیا۔ اگر آپ کو بھی تھوڑی سی چبن آ جائے، کوئی تنگ کر دے تو ہمت میں رہا۔ کربلا والوں سے سیکھو نا۔ اب آگے چلتے ہیں، کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ 22,000 کا لشکر ہے اور 72 کا یہاں پر قافلہ ہے۔ یہ لڑنے نہیں گئے، کوئی لڑنے کے لیے بچوں کو لے کے تھوڑی جاتا ہے، فیملی کو لے کے کون لڑنے جاتا ہے؟ یہ تو بلائے گئے تھے، ان کو تو خط لکھے گئے تھے کہ حضور آئیے ہم آپ کا استقبال کریں گے، دھوکہ دیا گیا۔ وہ ہے نا صلاۃ والسلام کا شعر، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ساتھ تو دھوکہ کیا گیا، مگر کمال یہ تھا کہ وہاں اس تپتی ریت پر بھی جب دشمن سامنے کھڑا ہے، یہاں نمازیں ہوتی تھی، اذانیں ہوتی تھی۔ اچھا عجب بات یہ ہے، نماز ادھر بھی ہوتی تھی، اذان ادھر بھی ہوتی تھی، کلمے پڑھنے والے وہ لوگ تھے۔ بدقسمت دیکھو، کلمہ بھی پڑھتے تھے اور نبی کے نواسوں کو پیاسا بھی رلاتے تھے۔ کیسا ظالم زمانہ تھا، کیسے ظالم لوگ تھے۔ لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات اشارتاً کہہ کے نکل جاؤں گا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جب 22,000 کی نماز ہو رہی تھی، جماعت ہو رہی تھی، تو یہ امام حسین 72 کی جماعت الگ کیوں کر رہے تھے؟ تو یہ بات سمجھ آ جائے کہ بڑی جماعت کتنی بھی بڑی ہو، اگر امام کے دل میں عشق رسول نہیں تو میرا امام بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں بڑی جماعت دیکھ کر نہ گھبرا جایا کرو، یہ دیکھو امام کون ہے، عشق رسول ہے کہ نہیں، ہمیں اسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ کربلا کے میدان کی اس جماعت نے ہمیں سکھا دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، رات میں کیا ہوتا تھا اسی کربلا کے میدان میں؟ یہاں خیموں میں تلاوت ہوتی تھی، دعائیں ہوتی تھیں، اللہ کو یاد کیا جاتا تھا۔ یزیدی خیموں میں ناچ ہوتا تھا، گانے ہوتے تھے، میوزک ہوتا تھا، بے حیائی ہوتی تھی۔ اے حسینی کہلانے والو، آپ سے پوچھتا ہوں ہماری راتوں میں کیا ہو رہا ہے؟
ہم راتوں میں تلاوت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یا فلمیں ڈرامے دیکھ کر رات کو سوتے ہیں؟ بتاؤ کس کے طریقے پر زندگی ہے، یزیدی یا حسینی؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ کہتے تو پنجتن کا غلام ہوں، طریقے سارے یزیدیوں والے ہیں، کل کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ صرف لنگر بنانا، کھچڑا بنانا حسینی ہونا نہیں ہے۔ ضرور بنائے لنگر، ہم نیازی ہیں مگر پہلے نمازی ہیں۔ ہاں نمازی ہے نہیں اور نیازی بنے گا۔ امام حسین نے وہاں نماز قضا نہیں ہوئی، کسی کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہماری تو لنگر بناتے بناتے ہی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ارے کھچڑا بنا رہا تھا اس لیے نماز چلی گئی، اللہ کے بندے وہ واجب تھا، فرض تھا، نماز فرض تھی۔ تو خدا را سمجھو، کربلا کے پیغام کو سمجھو نا۔ تو یہ بات سکھا رہی ہے ہمیں کہ ہماری خلوتیں، ہماری راتیں کیا حسینی طریقے پر ہیں یا یزیدی طریقے پر ہیں؟ اچھا یہ واقعہ ہوا کیسے؟ ایک بڑا کمال کا سوال ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے بھی تھے، تو نبی پاک ہی کے نواسے کو شہید کر دیا، ان کے خاندان کو۔ کیا ان کو سمجھ نہیں تھی یہ کون ہے؟ بلکہ امام حسین نے تو عاشورہ کے دن خطبہ بھی دیا تھا اور بتایا سنو میں کون ہوں۔ What is the reason؟ بڑا کمال کا سوال ہے کہ تھا کیا ایسا کہ وہ ظالم سمجھے ہی نہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا پردہ آ گیا، پیسے کا پردہ تھا۔ اعلان تھا کہ جو ان کو گرفتار کرے گا، ماد اللہ شہید کرے گا، اس کو اتنے پیسے ملیں گے، اس کو فلاں جگہ کی ریاست مل جائے گی، گورنری مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے کی لالچ اور اقتدار کی ہوس وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ تو آج کل جو یہ مال کما، دیکھو نا آج کے دور میں بھی ہم یہ سنتے ہیں نا دوائیوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، دماغ ہل جاتا ہے یار کوئی دوائیوں میں ملاوٹ کر سکتا ہے؟ پیسے چاہیے، پیسے کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے۔ آج بھی یزیدی لوگ ہیں جو خون میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک سکینڈل ملا کہ جو بلڈ لگایا جاتا ہے مریضوں کو اس میں بھی ملاوٹ ہے۔ یار ان کو مرنا نہیں ہے جو اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں؟ تو وہی جواب آتا ہے جب پیسوں کی لالچ میں امام حسین کو شہید کرنے والے شہید کر سکتے ہیں، تو ادھر پیسوں کی لالچ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، کرتے لوگ۔ آپ کو پتہ طواف کعبہ کے دوران جیب کٹتی ہے۔ آپ سوچو یار، یعنی کتنا ضمیر مر گیا ہوگا اس بندے کا جو اللہ کے گھر کے سامنے چوری کر رہا ہے۔ اچھا آپ کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے شہر کی مثال دیتا ہوں، جنازوں میں موبائل فون نکلتے نہیں نکلتے؟ ختم ہو گئی نا بات کہ میت سامنے پڑی ہے، بندہ قبر میں جا رہا ہے، اچھا قبر کے اندر برے کام ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی لالچ ہے، ہوس ہے، گناہوں کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کا دل شیطان کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس وقت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کبھی اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھنا کہ نہیں جناب یہ تو برے لوگ ہوتے ہیں، میں ایسا نہیں۔ نہیں نہیں، شیطان جب چاہتا ہے دل پکڑ لیتا ہے۔ اور یہ پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ، تیسرا کرتا ہے تیسرا نقطہ، ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دل پر کوئی ہدایت کی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ یہ وہ اسٹیج آ جاتا ہے کہ پھر بندہ ہر بڑا گناہ کر سکتا ہے۔ تو جو روز گناہ کر رہے ہیں نا، دوستوں میں بیٹھے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، گندگیاں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جناب میں ایسا نہیں، ایک وقت آئے گا اللہ نہ کرے کہ کہیں تمہارا دل سیاہ نہ ہو جائے۔ اے امام حسین کے چاہنے والوں وہ محفلیں چھوڑ دو، ہمیں نہیں چاہیے شرابی دوست، جواری دوست، حرام کام کرنے والے، غلط باتوں کی طرف لے جانے والے، چھوڑ دو انہیں اور آ جاؤ نیک ماحول میں۔ دعوت اسلامی آپ کو آج کے دور میں بھی حسینی طریقہ بتا رہی ہے، حسینی طریقے پر زندگی گزارنا سکھا رہی ہے۔ کربلا کا میدان ایک اور پیغام دیتا ہے۔ امام حسین کی شہادت کس حالت میں ہوئی تھی؟ آپ کیا کس حالت میں تھے؟ سجدے میں۔ کس حالت میں تھے؟ اس وقت بھی سجدہ کیا جب ساری لاشیں پڑی ہیں آمنے سامنے، تلوار اٹھی ہوئی ہے۔ میسج دیا انہوں نے اپنے آقا کے امتیوں کو، میسج دیا کہ سنو میں نے کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا نہیں کی، تم ایسا نہ ہو گھر میں بیٹھے بیٹھے نماز قضا کر دینا۔ وہ تلوار کے سائے میں نماز پڑھیں، ہم بستر پر بیٹھے بیٹھے فجر تک چھوڑ دیتے ہیں، دکان پر ہوتے ہیں تو ظہر چلی جاتی ہے، عصر چلی جاتی ہے، اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ قیامت کے دن امام حسین سے ملاقات اگر ہو گئی، ہم تو چاہتے ہیں ہماری ملاقات ہو، ہم ان کے ساتھ ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے سوال کر لیا کہ میں نے تو کربلا کے میدان میں بھی نمازیں پڑھی، میرے پورے خاندان نے پڑھی، تم گھر میں نہیں پڑھتے تھے، کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اچھا پھر شہید ہو گئے، نیزے پر سر انور کو اٹھایا گیا،
ان ظالموں نے نیزے پر آپ کا سر اٹھایا، آپ کا سر مبارک الگ کر دیا تھا جسم سے. شان دیکھو میرے امام کی، آپ کا وہ سر انور بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے. عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا. پیغام دیا میرے نبی کے نواسے نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ دیکھو میرا سر کٹ گیا تھا پھر بھی تلاوت جاری تھی، مگر تم قرآن نہیں پڑھتے تھے. آؤ نا، اگر آج پکے پنجتن کی غلامی اختیار کرنی ہے تو کچھ بدل کے جائیں اس اجتماع سے، کچھ نیتیں کر کے جائیں. چونکہ یہ بیان لائیو سوشل میڈیا پر سنا جا رہا ہے، میری بہنیں سنیں گی. اس میدان کربلا نے بہنوں کو بھی پیغام دیا کیونکہ وہاں بیبیاں موجود تھیں، پردہ دار بیبیاں موجود تھیں، مگر ایک کے بعد ایک خاندان والا شہید ہوتا تھا، ان کے سر سے چادر نہیں اترتی تھی، وہ بے پردہ خیمے سے باہر نہ آئیں. کربلا والیوں نے پیغام دیا کہ ہمارے سارے گھر کے مرد شہید ہو گئے، ہم نے بے پردگی نہیں کی، اور تم بازاروں میں گھومنے والی کیسے یہ کہتی ہو کہ میں پنجتن کی غلام ہوں. سنے میری مائیں بہنیں، کربلا والوں نے پردے کا درس دیا. خدا را پردے کی چادر اختیار کیجئے، با حیا بنیے. بے حیائی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہماری صحابیات کا طریقہ نہیں ہے. تو سبحان اللہ، ایک کربلا کا واقعہ ہمیں کیا کیا درس دیتا ہے. لالچ سے بچنے کا بھی درس دیتا ہے، تو صبر کا بھی درس دیتا ہے، نمازوں کی پابندی کا بھی درس دیتا ہے، تو قرآن پڑھنے کا درس بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اسلامی بہنوں کو پردے کا بھی پیغام مل رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم ان پنجتن کی ان اداؤں کو ادا کرنے والے بن جائیں. اور آج کے دور میں، گناہوں بھرے دور میں، دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہے جو ہمیں پکڑ پکڑ کر حسینی طریقے کی طرف لاتا ہے کہ آئیے نماز پڑھیے، آئیے تلاوت قرآن کیجئے. اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں سمجھاتی ہیں کہ پردہ کیجئے. سبحان اللہ. اس نیک ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آنے والی جمعرات دعوت اسلامی کے 40 سال پورے ہو رہے ہیں. یوم دعوت اسلامی آ رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی بڑھتے دم تک دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جمعرات کو انشاءاللہ آپ نے اجتماع میں شرکت بھی کرنی ہے، اور ہفتے کو خاص طور پہ مدنی مذاکرے میں. اور امیر اہل سنت نے بڑی خواہش کا اظہار کیا ہے. اے امیر اہل سنت کے چاہنے والوں، آپ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں جتنے لوگ اجتماع میں آئیں وہ سفید لباس، سفید کرتا شلوار، یہ سفید کپڑے اور سفید امامہ پہن کر آئیں. تو نیت کریں انشاءاللہ سنتوں کے مطابق اجتماع میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں پنجتن پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور قیامت کے دن بھی ہمیں پنجتن پاک کے ساتھ جمع ہونا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ ایک بھائی نے شاید پیسے دیے تھے، یہ پیسے اس مسجد کے لیے انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں، اس مسجد کے انتظامات کے لیے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عزوجل ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے سب سے قیمتی دولت اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا بھی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. الحمدللہ ہمارے درمیان وکیل عطار موجود ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں، اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں داخل فرما دیں. وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں ریپیٹ کرتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما